والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. رب العالمین کا بے حد کرم اور اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو سماعت کرنے کے لیے آپ اور میں اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. ہمیں قرآن کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، ہر قسم کی تکلیف، بیماری، پریشانی، ہسپتالوں کے دھکوں والی زندگی، ڈاکٹروں کی محتاجی والی زندگی، دوائیوں پر چلنے والی زندگی سے، کورٹ کچہریوں کے دھکوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں، ہماری اولاد میں خوب برکت عطا فرمائیں. ہمیں پاکیزگی، طہارت، دل کو منور کرنے والے اعمال والی زندگی رب العالمین نصیب فرمائیں اور ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائیں. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت ترین واقعے میں سے اور قرآن پاک کی خوبصورت ترین صورت سورہ یوسف کا درس تفصیل کے ساتھ ہم نے وقتاً فوقتاً جمعوں میں سماعت کیا. اب انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر کی تفسیر کا خلاصہ ہم سماعت کریں گے. جتنا وقت نے اجازت دیا ہم اس وقت کی مناسبت سے ان باتوں کو سماعت کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، بے حد رحم فرمانے والا. سورۃ العصر مکیۃ، یہ سورہ عصر مکی ہے. وہی ثلاث آیات، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے. جہاں قرآن پاک کی طویل صورتیں ہیں جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، وہیں قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر بھی ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور پیغام پورے دین اسلام کا بیان کر دیا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا میں قسم کھائی اور فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام نے بڑا ہی مختصر اور جامع کلام لکھا ہے. فرمائی اس زمانے سے مراد 5 قسم کے ہیں کہ والعصر سے مراد 5 قسمیں اللہ رب العزت نے فرمائی، ان میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتا ہے. فرمایا اس سے مراد یا تو مطلق زمانہ ہے کہ حضرت آدم کی ولادت سے لے کر قیامت کی صبح تک سارا زمانہ وہ رب العالمین ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو رب العالمین اپنے پیدا کردہ وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. دوسرا فرمایا وقت عصر کی قسم، کیونکہ والعصر نماز عصر بھی مراد ہے کہ وقت عصر، ایک ہے نماز عصر اور ایک ہے وقت عصر. نماز عصر کا دورانیہ 4 منٹ 5 منٹ ہوتا ہے، 6 منٹ 8 منٹ بس. اور ایک وقت عصر ہے کہ نماز ظہر کے بعد سے اختتام سے لے کر نماز مغرب سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو فرمایا عصر کے وقت کی قسم. اس سے ایک مراد یہ ہے کہ نماز عصر کہ جو 8 منٹ 7 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ نماز عصر کی قسم ساری انسانیت خسارے میں ہے، سارے لوگ، سارے آدمی نقصان میں ہیں.
چوتھے معنی کو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اور کہا کہ اس سے مراد نماز عصر مراد لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اور معنی بھی لے سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عصر قضا کر دی، گویا اس کا نقصان اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اگر اس کا مال بھی جل جاتا، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا، اس کے اہل و عیال ختم ہو جاتے، سب کچھ فنا، وہ تنہا رہ جاتا اپنی زندگی کے اندر، تو کتنا نقصان ہوتا؟ کہا اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک مسلمان کی نماز عصر قضا ہو جائے، کہ سارا کچھ جل کر خاک ہو جائے، ختم ہو جائے انسان کا، 70-80 سال کی زندگی بالکل رائگے چلی جائے، لیکن نماز عصر اگر فوت کر دے ایک مرتبہ، وقت پر ادا نہ کرے، تو اتنا نقصان نہیں کہ سارا کمایا مال ختم ہو جائے، اس سے بڑا نقصان صرف نماز عصر کی قضا کرنے میں ہے۔ تو فرمائے اتنی اہمیت والی نماز کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی قسم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری تخلیق، ساری کائنات وہ حضور کے لیے بنائی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر حضور ہیں تو آج یہ عالم بھی قائم ہے اپنی جگہ پر، میرا اور آپ کے وجود کا سبب بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کریمہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک کی قسم ہے، کہ جس طرح رب العالمین نے کہیں فرمایا فَوَرَبِّكَ، پیارے تیرے رب کی قسم، حالانکہ رب تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میری قسم، لیکن رب العالمین نے محبوب کے رب کی قسم ارشاد فرمائی۔ کہیں فرمایا لَعَمْرُكَ، پیارے تیری عمر کی قسم، کہیں فرمایا وَالضُّحَىٰ، سوڑے چہرے والے پیارے صورت والے محبوب کی قسم، اور تو کہیں رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کی قسم بھی ارشاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں شہر مقدس کی قسم کھاتا ہوں۔ اس بلد سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ ہے، حالانکہ لفظ مکہ رب نے استعمال نہیں کیا، میرا رب استعمال کر سکتا تھا، لیکن فرمایا اس بلد کی قسم، اس شہر کی قسم جس میں آپ موجود ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو مکۃ المکرمہ ہے یا پھر مدینہ منورہ ہے، کیونکہ جب میرے محبوب مکے میں تھے تو اس کی قسم رب نے ارشاد فرمائی، اور جب میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اس سے مراد اب مدینہ شہر ہے، کہ فرمایا پیارے ہم نے مکی کی قسم اس لیے نہ کھائی کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس لیے قسم مکے کی ہم نے نہیں کھائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ہم نے مقام ابراہیم کی وجہ سے مکے کی قسم نہ کھائی، ہم نے صفا مروہ کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے نہ، بلکہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا، وجہ بیان کر دی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تم اس شہر میں رہتے ہو پیارے حبیب، ہم اس لیے اس مبارک شہر کی قسم کھا رہے ہیں، ہمیں اس شہر سے نہیں، ہمیں تیری ذات سے مقصد ہے، تو جہاں جائے گا ہم اسی شہر کی قسم ارشاد فرما دیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ، اس پر مفسرین کرام نے بڑا کلام لکھا ہے۔ بعض نے اس آیت کو بیس بنایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس سے مراد شہر مکہ ہے تو وہ فضیلت والا ہے، جبکہ مفسرین کے امام اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قسم ارشاد فرمائی اس کا ریزن بھی بیان کر دیا کہ پیارے تیرے قدم موجود ہیں، اور آج میرے محبوب کے قدم مکے میں نہیں مدینے میں ہیں، تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہمیں مکے سے کوئی غرض نہیں، ہمیں مدینے سے کوئی غرض نہیں، ہمیں طائف سے کوئی غرض نہیں، ہمیں بدر سے کوئی مطلب نہیں، جہاں تیرے قدم ہوں گے وہاں اللہ اپنی قسم ارشاد فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو جس طرح رب العالمین نے قسم شہر مکہ کی کھائی یا شہر مدینہ کی کھائی، تو اس صورت کی ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں اپنے محبوب کی عمر کی قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنے محبوب کے رب ہونے کی قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنے محبوب کے چہرے والضحیٰ والے کی قسم اٹھا سکتا ہوں، تو والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، کہ سارا زمانہ اللہ نے میرے محبوب کے لیے بنایا ہے، اور میں اس رب ہو کر اپنے محبوب کی زمانے کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب بات کیا ہے آگے؟ رب نے قسم تو ارشاد فرما دی، اتنے سے وقت، اتنے سے جملے کے اندر اتنے معنی چھپے ہوئے ہیں
یہ صرف اور صرف رب العالمین کی کلام ہی کی برکتیں ہیں کہ اتنے سے جملے میں اتنے معنی بھی نکل آ سکتے ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے جیسے کا کلام کا مطلب ایک ہوگا، دو ہوں گے، زیادہ سے زیادہ تین، لیکن ان کلام کی اتنی مختصر سا کلام ہونا اور اتنی تفسیر جو علماء نے لکھی ہے، یہ صرف اور صرف میرے محبوب کے قلب مبارک پر نازل ہونے والا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ پیارے حبیب ہم زمانے آپ کی زمانے کی قسم کھاتے ہیں، دور کی کھاتے ہیں، یعنی دور کی قسم، زمانے کی قسم، کہ سارے کے سارے آدمی نقصان میں ہیں۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے نقصان سمجھتا ہے، جانور بھی اپنے اعتبار سے نقصانات سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے شیر کو، شیر میں طاقت تو ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ جب وہ پرندوں کو دیکھتا ہوگا تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں نقصان میں میں اڑ نہیں سکتا۔ جب چڑیا اڑ رہی ہوتی ہے اور جب شیر کی طاقت کو دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہوگی کہ میں نقصان میں ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان میں سمجھ رہے ہیں کہ جی میں نقصان میں ہوں، اس اعتبار سے کہ میرا بچپنا اچھا تھا، میری جوانی کے اندر ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ آپ بڑھاپے کو ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوانی کا دور اچھا تھا کہ میں سب کچھ اپنے حساب سے کر تو لیتا تھا، لیکن اب میں محتاج ہو چکا ہوں۔ ہر انسان کے نقصان کا معیار الگ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ لیتا ہوں، میں چاند اور سورج کی اور ستارے کی ساری معلومات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر لیتا ہوں، لیکن میں نقصان میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ٹنو ٹن من اور من سامان اٹھا کر ہوا میں ایک جگہ سے پہنچ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، میں نقصان میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن افسوس کہ وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ یہ سمجھا کہ صرف اور صرف چمک دھمک ہی نقصان سے بچانے کی چیز ہے۔ اگر اڑنا ہی معیار ہوتا نقصان سے بچنے کا تو پرندے تو پھر ویسے ہی سارے کے سارے نقصان سے بچے ہوئے ہوتے۔ طاقت ہی اگر نقصان سے بچنے کی علامت اور دلیل ہوتی تو شیر تو نقصان سے بچا ہوا تھا، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور تو ہوں لیکن ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، ہر جگہ جانے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی میرا اور آپ کا معاملہ بھی ہے۔ علم والا یہ سوچتا ہے میرے پاس علم، دینی علم تو ہے لیکن دولت کیوں نہیں، تو میں نقصان میں ہوں۔ دولت والا یہ سمجھتا ہے میرے پاس دنیاوی دولت تو ہے لیکن دینی علم نہیں، دینی دولت نہیں، تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ فرسٹ، اگر کسی کلاس کے اندر کوئی طالب علم فرسٹ آ جائے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہے کہ کاش میں سوال کا فلانا جواب صحیح کر لیتا نا تو آج میرے 98% نہیں 99% آتے۔ وہ بھی اپنے آپ کو نقصان میں سمجھ رہا ہے۔ لیکن ایک طرف انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں سمندر پر جو ہے منو من سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، لیکن میں نقصان سے بچ چکا ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ خبر تو چاند ستاروں کا علم کا رکھ رہا ہے، لیکن پڑوس میں موجود اس کا انسان، گھر میں بسا ہوا انسان بھوکا سو رہا ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی اس نے حاصل کر لی کہ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی، انگلینڈ کی، لنڈن کی، نہ جانے کہاں کہاں کی خبریں سیکنڈ میں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنا اس کا سگا بھائی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے۔ دور 7 سمندر دور موجود اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے وہ 7 سمندر موجود ایک انسان کی خبر تو پوچھ رہا ہے، لیکن اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن کا جو ہے وہ حال اور دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہی تو اصل نقصان ہے کہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ ہم انسان تو بن گئے لیکن ہمارے اندر انسانیت باقی نہیں ہے۔ اگر میرے اندر اور آپ کے اندر انسانیت باقی ہوتی نا تو ہم کبھی بھی اپنے گھر کا کچرا کسی کے دروازے پر نہیں ڈالتے، ہم مہمان کے آنے پر منہ نہ بناتے، بلکہ ہم مہمان کو اپنے لیے رحمت سمجھتے، ہم اپنے پڑوس میں موجود مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے۔ لیکن کیا ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں میری تکلیف کسی اور کے گلے چلے جائے، وہ چاہتا ہے اس کی تکلیف کسی اور کے گلے فٹ ہو جائے، میں نقصان سے بچ جاؤں۔ فرمایا نہیں، انسانیت کا نقصان اس میں نہیں کہ وہ ہوا میں اڑنا سیکھ لیتا ہے، انسانیت کا نقصان اس میں نہیں کہ وہ پانی پر چلنا سیکھ لیتا ہے، انسانیت کا نقصان اس میں نہیں کہ وہ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں بنا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ انسانیت اس چیز میں نقصان سے بچنے کا نام یہ نہیں ہے،
بلکہ نقصان سے بچنے کا نام صرف اتنا ہے کہ اپنے اندر انسانیت کو باقی رکھنا چاہیے. ایک آدمی جون جولائی کی گرمی میں بازار میں بیٹھ کر برف بیچ رہا ہو، وہ یقیناً سب کو یہی آواز لگا کر کہتا ہوگا، لوگوں جلدی برف لے جاؤ، میرا جو ایسڈ ہے نا، میرا رأس المال یعنی بنیادی جو میرا پیسہ ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، وہ پگھل رہا ہے. یہی انسان کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ انسان اگر سوچنے پر آئے تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بھی سبق حاصل کر لیتا ہے کہ برف بیچنے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، میرا مال پگھلتا جا رہا ہے. تو ایسے ہی ہم میں سے ہر شخص دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے کہ اس کی زندگی لمحے لمحے آگے بڑھ رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں 18 سال کا ہو چکا ہوں، میں 19 سال کا ہو چکا ہوں، میں 20 سال کا ہو چکا ہوں، بلکہ ہماری نظر اس دوسری طرف نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا جو الٹا کاؤنٹ ڈاؤن ہے نا، وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. کہ ایک طرف میری زندگی اگر 25 سال کی ہو گئی تو اگر میری زندگی کے اندر مجھے 35 سال ملے ہیں تو 10 سال صرف باقی رہ گئے ہیں، لیکن میں اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ جی میں 25 سال کا ہو چکا ہوں، اب میں گاڑی چلا بھی سکتا ہوں، اب میں بڑا روڈ بھی کما سکتا ہوں، میں بڑے روڈ پر گاڑی بھی چلا سکتا ہوں، میں بڑا مال بھی کما سکتا ہوں، میں 18 سال کا ہو گیا تو میرا شناختی کارڈ بن جائے گا. ہم یہ نہیں غور کر رہے کہ 23 سال کا نوجوان بھی چلا جاتا ہے، 3 سال کے بچے بھی جو ہے وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بچے جان دے دیتے ہیں. ہم سمجھے تھے کہ نقصان یہ تھا کہ بس میں پیسے والا بن جاؤں، وراثت سے پیسہ کماؤں، کسی غریب آدمی کا پیسہ دبا کر پیسہ حاصل کر لوں، کسی کے معاہدے کے پر جو ہے وہ غلط ایگریمنٹ کر کے میں اس کے ذریعے سے پیسہ کما لوں تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا. نقصان سے بچنے کی تعریف وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے یا جو میرے ذہن میں آتی ہے، بلکہ انسانیت کا نقصان صرف اور صرف اس میں ہے کہ انسان ذرا یہ غور کر لے کہ اس نے اپنے دیگر بھائی مسلمانوں کے لیے کتنی ہمدردی اپنے دل میں رکھی ہے اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرتا ہے. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدین شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کے شاگرد، آپ سے محبت کرنے والے، وقت کے امام کو اٹھا کر گھر پر لے آتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گلی میں پھرتا ہوا وہ جانور جسے ہم کتا سمجھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ بتا جنید، تو نے کون سا اچھا کام کیا کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا برا کام کر دیا کہ رب نے مجھے کتا بنا دیا؟ دیکھا جائے تو تجھے بھی پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. سیدنا جنید بغدادی جو علم کے شہنشاہ ہیں، سیدی حضور غوث پاک کے استادوں میں آپ کا نام آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا اور میں جواب نہ دینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. لیکن ایک بات تو مجھے پتا چل گئی اس کتے کے سوال سے کہ انسان ہونے میں میرا بس تو نہیں ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت باقی رکھنا میرے بس میں ہے. ہم انسان تو ہیں. مجھے بتائیں نا، آپ نے کون سا اچھا کام کر لیا تھا عالم ارواح میں کہ اللہ نے آپ کو ایک اسٹیٹس والی زندگی عطا کی، آپ کی حیثیت سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو رزق دیا، دولت دے دی، آپ جو چاہتے ہیں دسترخوان پر نعمت حاصل کر لیتے ہیں. کون سا آپ نے کمال کر دیا؟ یا کون سی ایسی نیکی تھی عالم ارواح میں کہ جو رب کو پسند آ گئی کہ اللہ نے آپ کو بن مانگے حضور کا دامن بھی عطا کر دیا، مسجد میں آنے کی توفیق بھی دے دی، قرآن سمجھنے کا موقع بھی دے دیا، اپنی اصلاح کی توفیق بھی عطا کر دی، سب کچھ دے دیا. لیکن انسانیت میں ہی، انسانوں میں ہی دیکھیں نا تو کچھ مسلمان ہیں تو کچھ کافر ہیں، کچھ یہودی ہیں تو کچھ عیسائی ہیں، کچھ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو کوئی خدا کا انکار کر دیتا ہے. وہ سب کو بنانے والا بھی تو وحدہ لا شریک ہی ہے نا، اس نے بن مانگے مجھے دے دیا. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی صحابہ پر پڑھتے ہیں، کبھی اہل بیت پر جو ہے وہ اپنی زبان کھول دیتے ہیں، کبھی اولیاء کے بارے میں بک بک کر دیتے ہیں، بابے بابے کہہ کر ان کی جو ہے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کتنا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا دامن بھی دیا، صحابہ کی غلامی بھی دی، اہل بیت کے حضور کے خاندان والوں کی نوکری بھی دی، اولیاء کاملین سے الفت اور محبت والی زندگی بھی دی، اعمال اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے دل میں درد رکھا. یہ کرم نہیں ہے اس کا؟ تو کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ فرمایا ساری انسانیت نقصان میں ہے. خسارے سے بچنے کے اصول کیا ہیں؟
کون بندہ نقصان سے بچ گیا؟ صرف ترجمہ سماعت کرتے ہیں. اگلے جمعۃ المبارک کو نقصان سے بچنے کے جو اصول ہیں وہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفسیر کی ہم مدد کے ذریعے سے سماعت کریں گے. فرمایا الا الذین آمنوا، نقصان سے بچنے والا وہ ہے جو حضور کا غلام بن چکا ہے، کیونکہ ایمان نام ہی حضور کی غلامی کا ہے کہ ایمان آپ بندہ کوئی بھی اللہ کو ایک مانتا رہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، جب تک زبان سے محمد الرسول اللہ کہہ کر حضور کی غلامی کا قبول نہیں کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کہنا کمال نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہنا بڑے ظرف کی بات ہے. تو فرمایا جو حضور کا غلام ہو گیا وہ نقصان سے بچ گیا. اور وعامل الصالحات، اور جس نے حضور کی غلامی کے ساتھ ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق عمل کر دیا اللہ نے اسے بھی نقصان سے بچا لیا. اور پھر فرمایا جو اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی وتواصوا بالحق، حق دین کی وصیت کرتا رہے، تلقین کرتا رہے، سمجھاتا رہے، اور اس دین کے راستے پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں تو پھر ایک دوسرے کا سہارا بنے. وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا، تلقین کرتا رہے صبر کی. کہا یہ بندے ایسے ہیں جن کے پاس یہ 3-4 چیزیں موجود ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو انسانیت کے نقصان سے بچا لیتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو سماعت کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں. روزانہ کی بنیاد پر جاری عشاء کے بعد مرد و خواتین کے لیے درس قرآن کا سلسلہ ہماری اس مسجد میں جاری. سورۃ النور یعنی 18ویں پارے کے اختتام تک یہ درس پہنچ چکا ہے، صرف 12 پارے رہ چکے ہیں. اگلے جمعے آئیں گے تو 1.5 پارہ مزید ہو چکا ہوگا، پھر جمعے آئیں گے تو 1.5 پارہ مزید گزر چکا ہوگا. 5 رکوع 6 رکوع کا درس چل رہا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ ہی صحیح 4 آیتیں تو سمجھ لیں گے نا. ابھی تو صرف ہم نے آیت کا چند حصہ سمجھا. دل کے اندر ایک ملال سا ہے کہ یار کیوں میں قرآن نہیں سمجھتا، میرے رب کا میسج میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا. دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس جذبے کے مہر کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز ہمارے ساتھ ادا کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ پورا درس میں بیٹھ جائیں، لیکن آپ کے پاس 10 منٹ ہے نا. آپ اللہ کو یہ تو نہیں کہہ سکیں گے مولا میں تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا تھا، تو جھوٹ ہو جائے گا. اتنا تو وقت بندہ اپنے آپ کے لیے بھی نکال لیتا ہے، تو لہذا قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں اور قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.